بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ عالمی عدالت نے غزہ میں نسل کشی کے بارے میں جو جعلی انصاف کیا ہے، آج کا پروگرام اس کے بارے میں ہے۔ تاہم پروگرام سے پہلے ایک درخواست کرنی ہے کہ میں نے ایک روز قبل جب اپنے چینل کا تجزیہ یوٹیوب پر دیکھا تو حیرانی ہوئی کہ 9000 سبسکرائبر میں سے صرف 125 ایسے کرم فرما ہیں جنہوں نے اس چینل کے نوٹیفیکیشن کو آن کیا ہوا ہے۔ پلیز اپنے موبائل کی سیٹنگز میں جا کر یوٹیوب میں جو نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ ہے اس کو بھی آن کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد لائک اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں۔ امید ہے آپ سے تعاون ملے گا۔ دنیا بھر میں انگریزی کا ایک لفظ فیک بولا جاتا ہے جس کا اردو میں سادہ سا معنی ہے یعنی جعلی۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں جعلی اشیاء کی بھرمار ہے جس کے بارے میں روز و شب چرچا ہوتا رہتا ہے۔ تاہم اس مہذب دنیا میں چند ادارے ایسے بھی ہیں جو پوری دنیا کے لیے ایک روشنی کا مینار سمجھے جاتے ہیں اور کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ ادارے بھی جعل سازی میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ ان بلند مرتبہ اداروں میں عالمی عدالت انصاف بھی ایک ادارہ ہے جس کو مظلوموں کی داد رسی کے لیے ایک مؤثر ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ حال ہی میں اس ادارہ نے غزہ میں ہونے والے انسانیت سوز مظالم کے بارے میں جینوسائیڈ کنونشن کے تحت دائر کیے جانے والے جنوبی افریقہ کے ایک کیس کے بارے میں عبوری فیصلہ دیا ہے۔ اس فیصلہ کا اگر گہرائی میں جا کر جائزہ لیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ اس عدالت نے فلسطینیوں کے معاملہ میں بڑی چالاکی سے ڈنڈی مار کر انصاف دلانے والے اس فیصلہ کو جعلی انصاف کا فیصلہ بنا دیا ہے۔ اس وقت سارے فیصلہ میں سے صرف ایک نقطہ سامنے لانا مقصود ہے۔ اقوام متحدہ کے تحت جینوسائیڈ کنونشن دنیا بھر میں لاگو ہے اور اس کے آرٹیکل 4 میں لکھا ہے persons committing genocide or any of the other acts enumerated in the Article 3 shall be punished whether they are constitutionally responsible rulers, public officials or private individuals۔ سادہ اردو زبان میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایسے افراد جو جینوسائیڈ آرٹیکل 3 میں بیان جرم کرنے والی سرگرمیاں کرتے ہیں تو ان کو سزا دی جائے گی، چاہے وہ آئینی طور پر بنائے گئے ذمہ دار حکمران ہوں، حکومتی افسران ہوں یا نجی افراد ہوں۔ عالمی عدالت انصاف نے اس نقطہ کو مانا ہے کہ غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ گہرا اور غیر جانبدارانہ مطالعہ بتاتا ہے کہ جینوسائیڈ کے آرٹیکل 4 کے مطابق غزہ میں جینوسائیڈ کے جرم میں اس وقت اسرائیل کے آئینی طور پر بنائے گئے ذمہ دار حکمران بھی ملوث ہیں۔ اسرائیل کے موجودہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے اراکین جو آئینی طور پر ذمہ دار حکمران ہیں وہ جینوسائیڈ کنونشن کے تحت غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے جرم میں باقاعدہ شامل نظر آتے ہیں، لیکن عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ جو کہ 16/1 کے تناسب سے کیا گیا، دیکھیں کس طرح لکھا گیا ہے۔ The state of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of Palestinian group in Gaza Strip۔ اس فیصلہ کا سادہ اردو میں یہ ترجمہ بنتا ہے کہ اسرائیل کی ریاست اپنے دائرہ اختیار کے تحت غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کی نسل کشی کو روکنے اور اس جرم میں براہ راست ملوث ہونے یا اس کے لیے دوسروں کو اکسانے پر سزا دینے کے لیے اقدامات کرے۔ اب جو یہ موقف لیا گیا ہے کہ عالمی عدالت کا یہ فیصلہ ایک جعلی انصاف کا فیصلہ ہے، اس امر سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل میں آئینی طور پر حکمران اسرائیلی وزیر اعظم ہیں اور اسی طرح ان کی کابینہ کے ممبرز بھی آئینی حکمرانی کر رہے ہیں، اور اسی وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو عالمی عدالت انصاف نے ان جینوسائیڈ اقدامات کو روکنے اور جو ان اقدامات میں ملوث ہیں ان کو سزا دینے کا کہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حکم حاکم مرگ مفاجات، کمزوروں اور بے کسوں کی یہ دنیا نہیں ہے۔ بھلا یہ اسرائیلی وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے جو ممبران ہیں وہ ایسے اقدامات جو خود کر رہے ہیں وہ کیوں روکیں گے، اور اپنے آپ کو جو وہ اس میں ملوث ہیں اور جرم کر رہے ہیں وہ بھلا اپنے آپ کو سزا کیوں دیں گے اور کیسے دیں گے؟ تو یہی کہا جا سکتا ہے باہری عالمی عدالت انصاف کوئی بات نہیں، ان سب ججوں نے خود بھی ایک دن ایک بڑی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ امید ہے جو مظلوم ہے وہاں ان کو انصاف ضرور ملے گا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔